بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹرانسمیشن کے دوسرے حصے میں ہر روز کی طرح صاحبزادہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک، شکر مالک۔ سر، آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کا دن، پہلے حصے میں بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے، آپ کس طرح سے ان کے کردار پہ روشنی ڈالیں گے؟ اب مولا علی اس لیے کہ ان کو مولا علی ہی کہنا چاہیے، اور یہ بات غدیر کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بے شک۔ تو مولا علی کی تو پھر کیا ہی بات ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی حکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جو احادیث آئی ہوئی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور مولا علی جو ہیں یہ ان کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جس نے کبھی بھی نور والے علم تک پہنچنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ در مولا علی سے گزر کے نہ جائے۔ صحیح۔ اصل علم، نور والا علم جس کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہے مولانا روم والا، کہ وہ کتابیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت شاہ شمس تشریف لائے، تو یہ ابھی مولانا روم مولوی روم کہلاتے تھے جی۔ صحیح صحیح۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا کہ یہ کیا ہے کتابیں جو رکھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا تو درویش آدمی، فقیر آدمی، تجھے کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ وہ درویش کو غصہ آیا، اس نے وہ ساری کتابیں اٹھا کے اسی تالاب میں پھینک دی۔ صحیح۔ اور مولانا جو تھے سر پٹا اٹھے کہ میرا علم ضائع کر دیا، علم کا خزانہ بہا دیا۔ تو درویش نے کہا کہ علم کبھی ضائع بھی ہوتا ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ علم کبھی ضائع بھی ہوتا ہے؟ یہ جو تیرا علم ضائع ہو گیا ہے، یہ کوئی علم تھا؟ اور انہوں نے ایسے ہاتھ ڈالا اور کتابیں خشک کی خشک ایسے جھاڑ کے تو باہر آئی، اور اس کے بعد حضرت شاہ شمس تبریز جو تھے وہ چلے گئے کہ میں صحیح طرح سے ویلکم نہیں ہوا تمہارے ہاں۔ اور مولانا روم پھر ان کی تلاش میں نکلے، کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی، تو اس وقت حضرت شاہ شمس تبریز نے کلام لکھا ہوا تھا، دم ہم دم علی علی، یہ حضرت شاہ شمس تبریز کا کلام لکھا ہوا ہے۔ تو مولانا روم نے جب وہ کلام پڑھا مولا علی کی شان میں، تو پوچھا کہ اتنا بڑا کلام یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا مجھے باب العلم سے ملا۔ صحیح۔ پھر انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ باب العلم کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا انہیں مدینہ العلم سے ملا۔ اب اگلا نہ پوچھ لینا مدینہ العلم کو کہاں سے ملا، انہیں ڈائریکٹ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک جو نسب ہے، جو نصاب بنا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ مدینہ العلم پہ جو چیز نزول ہوئی وہ باب العلم سے ہوتی ہوئی فقیروں میں تقسیم ہوتی ہے آگے۔ سبحان اللہ۔ اور مولا علی نے کہا کہ مجھ سے تو آج تک لوگوں نے وہ سوال ہی نہیں پوچھے جو میں جانتا ہوں، مجھ سے آسمانوں کے راستے نہیں پوچھے جو میں جانتا ہوں، راز نہیں پوچھے، چھوٹے چھوٹے سوالوں میں الجھے رہے بس۔ ہماری جتنی ذہنیت استطاعت ہے وہی سوال ہی پوچھ سکتے ہیں۔ سرکار ویس صاحب کہتے تھے کہ علم تو وہ علم بھی ہے جس علم کا تمہیں علم نہیں، یعنی کہ کتنے علوم ہیں ابھی، اور وہ مولا علی ہیں کہ جو ہر چیز کا علم ایسے جانتے ہیں جیسے تخلیق کا پورا عمل ان کے سامنے سے گزرا ہو، کہ جا رہے ہیں مسجد میں اور ایک پاؤں مسجد میں ہے اور ایک پاؤں باہر ہے، اور منافقین نے کہا کہ آج کچھ ایسا سوال کریں ہم مولا علی سے کہ یہ جواب نہ دے سکیں، یا اتنا لمبا اس کا جواب ہو کہ ان کی نماز ہو جائے، اور پوچھا کیوں کہ سلونی کا دعویٰ ہے مولا علی کا کہ پوچھو، مجھ سے پوچھو، اور جو کوئی پوچھتا ہے اس کو جواب آج بھی ملتا ہے۔ تو سوال پوچھا کہ مولا علی یہ بتائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ تو مولا علی کا پاؤں ایک مسجد کے اندر، ایک باہر، آپ نے فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے آپ اندر چلے گئے۔ یہ کوئی نیشنل جغرافی کا دور نہیں ہے، یہ کوئی کتابوں میں لکھا ہوا علم نہیں ہے، یہ وہ نزولی علم ہے، یہ وہ ہدایت ہے۔ کہتے ہیں کہ یا یہ علم وہ بتائے جس نے کیا ہے، یا یہ وہ بتائے جس کے سامنے ہوا ہے۔ تو مولا علی کی شان کو کیا بیان کریں، آپ کی شان تو خیر ہم کیا بیان کر سکتے ہیں، ہم تو مناقب بھی پیش کر سکتے ہیں، ان کی خدمت میں سلام پیش کر سکتے ہیں۔ سرکار ولی صاحب
جہاں پہ اپنے پیر و مرشد کا ذکر کرتے ہیں نا، وہاں وہ فرماتے ہیں کہ میں خبر کے دام کا دام ہوں، میں خرد کدے کا امام ہوں، میں علی ولی کا غلام ہوں، اسی تاجدار کی بات ہوں، سبحان اللہ، میرا نام واصف باصفا، میرا پیر سید مرتضیٰ، میرا ورد احمد مجتبیٰ، میں سدا بہار کی بات ہوں۔ تو جس کا ورد احمد مجتبیٰ ہو، جس کے لب پر مولا علی کا مشکل کشا کا نام ہر وقت ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا نام رہتی دنیا تک نہ رہے۔ ہمارے لیے آج بھی اگر مشعل راہ ہے تو یہی رستہ ہے، اس رستے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ ہمیں اہل بیت محبت اطہار، جو ہمیں اہل بیت سے جو محبت ہے اور جو ہمیں ہونی چاہیے اور جو رستہ ان کا اپنانا چاہیے، اس کے علاوہ ایمان کا اور کوئی تقاضا ہی نہیں ہے۔ سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تم سے کچھ تقاضا نہیں کرتا، صرف اس بات کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، مبدت کرو ان کے ساتھ۔ تو مولا علی کا مقام تو خیر کہنا چاہیے کہ ان کا تو نام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ نام اس سے پہلے آیا ہی نہیں کہیں پر۔ تو یہ مولا علی کی شان جو ہے، کیا کہنا چاہیے کہ تیری شان یکتائی ہمیں ہر جا نظر آئی، کہیں مرحب کہیں خیبر کہیں نوکے سناسر ہے۔ تو مولا علی کے شیر خدا ہیں، وہ ید اللہ ہیں، وہ وجہ اللہ ہیں، وہ اسد اللہ ہیں، اور ان کے ناموں کے اگر کہیں تو 99 القابات آپ کے نام کے ساتھ منسوب ہیں، اور وہ آپ کی صفات ہیں ساری کی ساری۔ اور رہتی دنیا تک جو ہے آج بھی اگر یہ مشکل کشائی میں اگر کوئی نام پکارے گا تو یہ بات ممکن نہیں ہے کہ اس کو اس در سے خیرات نہ ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے وہ اسلامک ہیروز ہیں جن کی زندگیوں کو اپنا لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہماری زندگیاں بہت سفل ہو سکتی ہیں، بہت آسان ہو سکتی ہیں۔ سر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، انٹروڈکشن میں کروا دیتی ہوں۔ سید ثقلین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویس رضا صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمارے ساتھ اسد شفیق صاحب موجود ہیں، آپ بھی نعت خواں ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ اور آن لائن آج بھی ہمارے ساتھ اعجاز احمد خان صاحب ہیں، اورا ایکسپرٹ ہیں، سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس ٹرانسمیشن میں۔ اعجاز احمد خان صاحب، سر آج حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ کا یوم شہادت، سر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہی پوچھنا چاہوں گی آپ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات، جب ہم حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں تو اپنی سوچ، اپنی آواز، اپنی فراست، سب کچھ بہت چھوٹے لگتے ہیں کہ ہم شاید اس قابل بھی ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ان کا ذکر کر سکوں۔ میں ان کے بارے میں صرف ایک اپنا صاحبزادہ صاحب نے کوزے میں سمندر بند کر دیا، تو اس کے بعد پھر یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو اقبال کی خودی تھی، میں اس کے اوپر بڑا ریسرچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنے اوائل کے دنوں میں۔ پھر پتا چلا کہ جو خودی ہے وہ تہذیب کی ہوتی ہے، پھر پتا چلا کہ جو خودی ہے وہ اقوام کی ہوتی ہے۔ وہ کوئی شخص واحد کیسے طاری کر سکتا ہے اتنی غیرت مند اور اپنی انا اور اپنی غیرت کے درمیان اتنی جو واضح لکیر ہے، وہ کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے۔ پھر سمجھ آئی جب نہج البلاغہ پڑھی، جب حضرت علی کا لیول آف، جو ان کا لیول آف پرسٹیج دیکھا۔ ہمارا بیسیکلی المیہ یہ ہے کہ ہم شخصیت کو جب محبت کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے عقیدت رکھتے ہیں، مگر ہم ان کی تعلیمات کی طرف نہیں جاتے۔ صحیح۔ ہم ان کے تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت علی جو ہے وہ کوئی ایک نام نہیں ہے، وہ کوئی ایک شخص نہیں ہے، وہ لیگیسی ہے میرے اللہ نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے لیے سب سے، میرا خیال ہے۔ پھر اگر حضرت علی کی بات کریں تو حسین بن علی کی بات بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کے صبر کے 10 امتحان کسی نے اس یونیورس میں گزارے تو حسین بن علی نے گزارے۔ ہر طرح کے اس یونیورس میں اگر جب آواز پڑی ہوگی یوم میثاق کے دن، تو آواز آئی کہ یہ حسین ہے، یہ کریں گے، یہ علی ہے، یہ کریں گے۔ تو یہ ہمارے لیے
آپ یقین کریں کہ جب ہم نام لیتے ہیں ان کا، ان کی وجاہت کا اور ان کی فراست کا، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب کسی نے ان کی جنگ میں ان کے منہ مبارک پہ تھوکا تو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ کوئی اور انسان نہیں کر سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. آپ جب ہیومن برین کو دیکھ لیں، ہیومن انرجیز کو دیکھ لیں، تو آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ کے اندر غصے میں ایسی بریک، میرے اللہ کے لیے ایسی بریک کہ منہ مبارک پہ تھوکا انہوں نے چھوڑ دیا. انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اب میرا ذاتی غصہ شامل ہے. اتنی پیورٹی کسی ہیومن بین میں آنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو اگر ہم ان کی تعلیمات کی طرف جائیں، ہم ان کی محبتوں کی طرف جائیں، ہم ان کے دروازے کی طرف جائیں، جس دن ان کو شہادت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ آج میرا مقصد ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا. تو ہم سارا دن، ساری رات، سارے سال، سارے عہد اگر ان کے ذکر کرتے رہے تو میرا خیال ہے یہ کافی نہیں ہے. میں تو صرف ایک بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کا، ایک دن ہم بابا جی کے پاس گئے، یہ بڑی پرانی بات ہے، تو ہم نے کہا جی کہ ہم خیر لینے کے لیے آئے. تو انہوں نے کہا کتابیں پڑھی ہیں حضرت علی کی؟ میں نے کہا جی کچھ ٹوٹی پھوٹی. اس نے کہا جب تک وہ صبر آپ کو ازبر نہیں ہوگا تو پھر آپ کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھلے گا. تو آقا کریم نے جن کو دروازہ کہہ دیا ہے اپنے علم کا، تو ان کے بارے میں تو یہی کافی ہے کہ ہماری انسانیت کے جو بڑے تحفے ہیں ان میں وہ بہت بڑا تحفہ ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں، ان کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں. واہ واہ، جتنا بڑا نام مولا علی کا، کہتے ہیں اتنا ہی بڑا ان کا کام. بے شک. اور یہ عام انسان نہیں کہہ سکتا کہ جسے خنجر لگا ہو اور اسے پتہ ہے کہ جام شہادت قریب ہے، اور خنجر لگنے اور جان جانے کے درمیان میں کئی باتیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ نے صرف دشمن کو معاف کرنے کی جو ہے نا آپ نے فرمائی. یہ عام آدمی نہیں کر سکتا یہ بات. اور مولا علی نے جو برداشت کا جو سبق دیا ہے لوگوں کو، جو کہا کہ معاف کرنے کا جو حکم دیا ہے، بہت سارا وزڈم تو اس کے بیچ میں چھپا ہوا ہے. بے شک. کہ آپ جب لوگوں کو معاف کرتے ہیں، آپ جب اس تکلیف سے اپنے آپ کو راحت دیتے ہیں، بیسیکلی کسی کو معاف کرنا اپنے آپ کو معاف کرنا ہے. صحیح. آپ اس تکلیف میں رہتے ہیں، آپ اس تکلیف سے جاتے ہیں. تو مولا علی کا برداشت اور جو معاف کرنے کی صلاحیت تھی، وہ تو خیر کمال ہے. ہمارے لیے تو مشعل راہ ہے کہ ہم اگر اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی کسی کو اگر میسر آ جائے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی تو کائنات بن جائے. اور نہج البلاغہ مولا علی کے خطبات ہیں، ان کے مکتوبات ہیں، ان کی سینگز ہیں، ان کے اشعار ہیں. اس کے بیچ میں وہ ایک خوبصورت خطبہ جو بغیر نقطے کے ہے، وہ قیمتی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک نقطے وچ گل مکدی ہے نا جی. بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ نقطۂ با ہوں، کہ کہا کہ قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، کچھ کہتے ہیں سورہ رحمان بھی ہے، کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا جو دل ہے وہ اس کے بے میں ہے، اور بے کا دل جو ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. اور مولا علی نے کہا کہ وہ نقطہ میں ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سر کلام شامل کرتے ہیں. اسد شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ کیجیے اسد صاحب. خوشبو ہے تو عالم میں تیری گل چیتا خوشبو تیری گل چیتا
किस मुंह से तेरे औसाफ हमीदा तुझ सा कोई आया है न आएगा जहां में देता जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा यूं हरी में नबवी से सहरा में वो जो है कोई शाख बुरीदा सहरा में मुझे है कोई शाख बुरीदा किस मुंह से बयां हूँ तेरे माशाल्लाह, क्या कहने जी, बहुत ही खूबसूरत। ये नया इनका अंदाज मुझे पहली दफ़ा आज पता चला। माशाल्लाह, अल्लाह आपको तौफीक ये दे। बिल्कुल ये असद शफीक साहब जो हैं वो हमारे ऑफिस में ही काम करते हैं, एडिटर हैं हमारे, और मिजाज के भी बहुत ही अच्छे भाई हैं। आवाज़ में भी एक हलावत है इनके जी, है बड़ी प्यारी सी है और बड़े दिल में लगने वाली आवाज़। हमें पता ही नहीं था कि इनके अंदर जो है ये वाला हुनर भी है, वो तो आज ही सेट पे आए हैं तो पता चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एजाज अहमद खान साहब की तरफ चलते हैं। आपने बड़ी प्यारी बात की है बर्दाश्त के हवाले से। जी हाँ, और वो मौला अली के जो जितने भी है ना फ़ज़ाइल उनके जी, उसमें जो सबसे ताकतवर जो बातें हैं ना जी, उसमें इल्म की फजीलत और माफ़ करना और दरगुजर करना और गौर करना, ये मौला अली की जो तालीमात के मेन फोकस है। शुजात तो हर एक की अपनी होती है, दलेरी हर एक की अपनी होती है, और उन जैसी तो खैर दलेरी किसी की क्या होगी, बेशक, लेकिन जो लोगों के लिए मैसेज दिया गया है वो इल्म पे गौर करना। जैसे एक मिसाल मौला अली ने दी है कि अगर तुम चमगादड़ की ज़िंदगी पर गौर करो तो इसमें मुकम्मल इरफान मौजूद है, एक चमगादड़ की ज़िंदगी पे गौर करने पे। तो ये जो गौर करना और लोगों को माफ़ करना और रास्ता लेना, ये आपके हिसाब में ये जो आज की इंसानियत है, जिसको आप कहते हैं उनका ऑरा जैसे बनता है, तो क्या ये वो खूबसूरत उसका एम्बियंस बनने में ये चीज़ें काम करती हैं जी? देखिए, आपके बेहतर इंसान होने का फ़ायदा
آپ کے ساتھ ساتھ ایک پورے معاشرے کو ہوتا ہے. ایک انفرادی اورا ہوتا ہے آپ کا, ایک علاقے کا اورا ہوتا ہے, ایک شہر کا اورا ہوتا ہے. جیسے آپ اس اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا ایک اپنی میگنیٹک فیلڈ ہے. آپ کا اورا اگر آپ معاف کرتے ہیں نا, تو آپ کے اورے میں ایک گرین چینل کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. صحیح. اور وہ گرین چینل وہ ہے کہ جو آپ کے کمرے میں آنے سے کوئی 2 سیکنڈ پہلے تک آپ کے لیے جگہ بنا لیتا, آپ کا اورا آپ کے لیے جگہ بنا لیتا. جتنے مرضی آپ اچھے کپڑے پہن لیں, جتنی مرضی ہم شیریں بات کر لیں, جتنے مرضی ہم خوبصورت یا جاذب نظر آنے کی کوشش کریں, اگر آپ کا اورا گرین نہیں ہے تو کوئی انسانی جسم یا اس کی میگنیٹک فیلڈ اس کو پازیٹیو نہیں لے سکتا. صحیح. اور وہ گرین کلر جو آپ کے اورے میں آتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کا کولیجن لیول, جو سکن خراب ہوتی ہے, آپ کے جو بال گرتے ہیں, آپ کے جو لوگ آپ کے لیے بغیر کسی وجہ سے آپ کے اندر کونیاں چھپوتے ہیں, تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے اورے میں گرین کلر نہیں ہے. جیسے سردار صاحب نے فرمایا کہ معاف کرنے سے بہتر اور کوئی اس کی شکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر سے فائلیں بند کرتے ہیں, اور سب سے زیادہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے اور بہتری فیل ہوتی ہے وہ آپ کو اپنی ذات کو ہوتی ہے. جیسے انسان اور جانوروں میں جو سب سے بڑا واضح فرق ہے وہ برداشت کا ہے. جانور برداشت نہیں کر پاتے, وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, جہاں پہ کاٹنا ہوتا ہے وہاں پہ کاٹتے ہیں, جہاں پہ ان کو چاٹنا ہوتا ہے وہ چاٹتے ہیں, وہ برداشت نہیں کر سکتے, ان میں فراست نہیں ہوتی. تو انسان کا اور جانور کا جو واضح فرق ہے وہ برداشت ہے. ٹھیک. اعجاز احمد خان صاحب, مجھے یہ بتائیے, آپ نے کہا کہ جس طرح سے ہم برداشت نہیں کرتے, ہم معاف نہیں کرتے, یہ بالوں کا گرنا, یہ اسکن کا خراب ہونا, یعنی ہمارے اندر جتنا ہم خود کو پیور کریں گے, صاف کریں گے, دل میں کینہ نہیں رکھیں گے, لوگوں کو معاف کر دیں گے, چھوٹے چھوٹے سے جھگڑے میں نہیں پڑیں گے, یہ ہمارے ظاہری طور پر بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہمارے تو مسئلے مسائل یہ بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایستھیٹکس بہتر ہو جائیں گے. ہاں obviously وہ بتا رہے ہیں, مطلب بیماریوں کا تعلق بھی سر اسی چیز سے ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے برین کے 4 حصے ہیں. اگر ہم اس کو سائنٹیفک بھی لیں, یا یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں سارے ایک نقطۂ نظر کے یا ایک عقیدے کے لوگ تو نہیں ہوں گے, آپ کی پہنچ تو پوری دنیا میں ہے اس وقت طرح طرح کے. تو ہم اس کو سائنٹیفک طریقے سے بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی پہ غصہ کرتے ہیں یا آپ کو کسی سے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے, تو سب سے پہلے آپ کا ایک امیگڈیلا سسٹم ہے جو آپ کی باڈی کو سگنل دیتا ہے. آپ کا امیگڈیلا سسٹم برین میں ہوتا ہے, خوف کریٹ کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی آٹومیٹیکلی کورٹیسول ریلیز کر لینا شروع کر دیتی ہے. کورٹیسول ریلیز ہونا تیزاب کی طرح ہے, کیونکہ وہ آپ کی باڈی کو فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پہ لے آتا ہے. صحیح. تو آپ کے جو بال گرتے ہیں, آپ کی سکن خراب ہوتی ہے, آپ کی باڈی سیگی ہوتی ہے, یہ سب آپ کے کورٹیسول کے ایکسٹرا بڑھ جانے سے ہوتا ہے. اور آپ کے سیل ایک دوسرے کو ساتھ بالکل بھی کوآپریٹ نہیں کرتے. اگر آپ معاف کرتے ہیں, اگر آپ خوش رہتے ہیں, اگر آپ شکر گزاری میں آتے ہیں, تو آپ کی جو باڈی کی فریکوینسی ہے وہ 120 سے 400 یا 500 ہرٹ تک چلی جاتی ہے. صحیح. اور آپ کی باڈی کا ایسا میگنیٹ بن جاتی ہے جس میں اچھی چیزیں آٹومیٹکلی آپ کی طرف, چاہے دنیا کے کسی حصے میں وہ آپ کی طرف آنے شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کے اندر کی آسودگی, آپ کی سکن, آپ کی ایون دیکھیں جیسے خواتین کی ایک فیمینن انرجی ہوتی ہے, اس کو ہم سیکرل انرجی کہتے ہیں. اگر کوئی خاتون بہت خوبصورت ہو, بڑی, کچھ خواتین کی جو شادی کے معاملات ہوتے ہیں, بندشیں ہوتی ہیں, تو وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی باڈی وہ سیکرل اورنج کلر پروڈیوس نہیں کر رہی. تو وہ ایک ایسی انجانی خوشبو ہے جس سے لوگ, صرف یہ نہیں کہ وہ کسی مرد حضرات کو اچھی لگیں گی, وہ ایون کے جو آبجیکٹ ہوتے ہیں, جو بے جان چیزیں ہیں, یہ بھی کن سے پیدا ہوئی ہیں, ان کا بھی ہو رہا ہے. تو جن کی سیکرل انرجی بڑھ جاتی ہے, تو جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی ان کو ویلکم کرتی ہے. ایون دروازے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی لوگ کوئی میز کھینچتے ہیں تو اس میں سے ایک بڑی ڈراؤنی سی آواز آتی ہے, بڑی, مگر اگر وہی میز کوئی حلیم بندہ کھینچے گا تو اس میں سے اس کی آواز اس طرح نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے جو ایٹم ہے وہ بھی آپ کی پازیٹیو انرجی کو لے لیتے ہیں, اور وہ بے جان چیزیں. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کے اندر ٹھنڈک ہے تو بے جان چیزیں بھی آپ کو ویلکم کرتی ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے دروازے اپنے لیے خود کھولیں, اور وہ ہم اس لیے کھولیں گے جو اپنے اندر کوئی بھی کدورت,
कोई भी कीना, कोई भी हसद, कोई भी गुस्सा ना रखे। आपकी स्किन ठीक हो जाती है, आपकी हीलिंग, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली अपने आप को हील करती है, आपके क्रोमोसोम्स दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके कैंसर के जो सेल हैं वो भी वाइट सेल के साथ मिलके अपने आप को रिफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो आप अगर अंदर से किसी भी इस्तिराब के शिकार नहीं है तो मुआशरे के लिए क्या, आप अपनी सेहत के लिए भी आप अपने आप के साथ बड़ा एहसान कर रहे हैं। वाह वाह वाह, मुझे भाई साहब कहने एक फ़िक्रा याद आ गया। आप अंग्रेज़ी में कहा करते थे कि ओ मेकर रीमेक मी, वाह, ऐ बनाने वाले मुझे फिर से बना। वाह वाह। अच्छा, एजाज साहब की बातों से मेरे जहन में अब एक और सवाल आ गया। अच्छा ठीक है। अब सवाल सर ये है कि आपने कहा कि ये बहुत सारी बीमारियां हैं, हमारे हार्मोन्स कुछ ऐसे, कॉर्टिसोल की आप बात कर रहे थे सर। कुछ लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हैं तो वो बड़ा एक अजीब सा तासुर मिलता है, लेकिन जैसे आप उनसे बात करना शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपको वो बड़ी अपनाइयत लगती है। उनका ऑरा क्या होता है? और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग हैं, उनके बाल में, स्पेशली अगर लड़कियों की भी बात करूं, बाल भी बहुत अच्छे होंगे, स्किन भी ग्लो कर रही है, अच्छी खासी लग रही है, लेकिन जैसे वो बात करेंगी तो फिर वो चीज़ें खराबी की तरफ जाएंगी। ये दोनों मामला समझाइए ज़रा, ये क्या है? मैं इस एक रेलेवेंट एक छोटी सी बात इजाज़ खान साहब आपसे पूछूंगा कि सच्चे बंदे ज़्यादातर कड़वे होते हैं, सच बोलने वाले। ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि वो हर वक्त मीठी गोलियां नहीं दे सकते, वो उनको कोई ना कोई बात ऐसी करनी पड़ती है जिससे आपके जो है ना वो अंदर से कोई चपेट लगती है, जिसको कहना चाहिए। तो हैं तो सच्चे लोग, लेकिन कड़वे भी होते हैं। अच्छा सर, मैं इस थ्योरी पे पहले थोड़ा सा बिलीव करता था, मगर जब से मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना हिस्ट्री को जरा एक आम स्टूडेंट से जाके देखा, देखिए हमारे लिए रोल मॉडल वो है, हमारे लिए अल्लाह ताला ने डेमोन्स्ट्रेट करवा दिया। क्या वो कभी कड़वे हुए? उनसे सच्चा कौन था? कोई हो सकता है कायनात? तो वो कभी अगर कड़वे नहीं हुए तो ये पैमाना तो मेरा नहीं ख्याल के इतना कोई वाज़ेह तौर पे आ सकता है। आपने देखिए, आपने एहतजाज अपना बुलंद करना। हमारे मुआशरे में मसला क्या है कि अगर हम अपना एहतजाज करते हैं ना तो हमें तरीका एक सिखाया गया, वो एग्रेशन है। आप यकीन करें, आप अपना एहतजाज 50 तरीके से बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको अपनी बेगम की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो नॉर्मली मैं अपने मैनहुड को अपने मैनहुड को साबित करने के लिए एग्रेशन में आ जाते हैं। आपने तो अपनी बात करनी है कि ये चीज को यहाँ नहीं रखना, इसके साथ ये करना है, तो उसके 50 तरीके हैं। मगर क्योंकि हमारे मुआशरे में, जैसे आपने पहले फरमाया, हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते तो किसी और को कैसे माफ कर सकते हैं? हम तो अनाज़दा लोग हैं ना। तो वो एहतजाज जो है ना वो बड़े हलीमी से भी हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि साहबजादा साहब, ये बात ना आपकी थोड़ी सी मुझे तंग करती है, मेरी तबीयत पे बोझ डालती है, तो आप या तो इसको जस्टिफाई कर देंगे या फिर उसकी मुझे कोई तावील दे देंगे या फिर उसको नहीं करेंगे। मगर वही बात मैं कहूँ कि साहब साहब ये कोई तरीका है, तो आपके अंदर भी वो एग्रेशन पैदा होगा ना, आपके अंदर भी अल्लाह ताला ने। तो हमारा एहतजाज करने का तरीका नहीं सिखाया गया, हमें सिर्फ एग्रेशन में रखा गया। तो वो जैसे जैसे आपको बात हलीमे से करनी आ जाती है तो आप यकीन करें आपके लिए बंद दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। सही। अवैस रज़ा साबरी साहब जनाब, आज की मुनासबत से कोई मनकबत कलाम। बिस्मिल्लाह। अली मौला रिंदाने जहां है, अली मौला रिंदाने जहां है, अली नूरे अली की ज़र्ब है ज़र्बे इलाही, अली की ज़र्ब है ज़र्बे इलाही, अली का नाम नुसरत का
نشان ہے علی کا نام نصرت کا نشان ہے علی کے علی کے ہاتھ کو کہیے ید اللہ علی من کن تو مولا کا بیان ہے علی من کن تو مولا کا بیان ہے علی شیدا محمد مصطفیٰ کا علی شیدا محمد مصطفیٰ کا علی گویا مکین لا علی گویا مکین لا مکان ہے علی شاہ نجف شاہ ولایت علی شاہ نجف شاہ علی مولا امام ہر زمان ہے علی مولا امام ہر زمان ہے علی ہے کربلا کی حقیقت علی ہے کربلا کی حقیقت علی کی داستان کیا داستان ہے علی کی داستان کیا داستان ہے علی کے علی کے دم دم سے اجمیری نشان ہے علی کے دم دم سے اجمیری نشان ہے علی سے اولیاء کی زندگی ہے علی سے علی کی ذات ہی روح رواں ہے علی کی یاد ہے واصف علی کو علی کی یاد ہے واصف علی کو علی خود اس زمین کا آسمان ہے علی خود اس زمین کا آسمان ہے علی مولا دانے جہاں
سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. مجھے ایک سر، سرکار کا چھوٹا سا شعر یاد بسم آ اللہ گیا بسم اللہ. کہ یا علی ورد کی پکار ہوں میں، یا علی ورد کی پکار ہوں میں، ہوش رکھتا ہوں مستوار ہوں میں، سبحان اللہ. جن کی ٹھوکر سے جام بھرتے ہیں پایا ساکی پہ اشک بار ہوں میں. واہ 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 واہ. اچھا سر، مولا علی کی بات ہو رہی ہے، شجاعت، بہادری ان پہ ختم ہے. بجا مجھے سر یہ بتائیے کہ یہ شجاعت اور بہادری اس کے میننگ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ منہ توڑ جواب دے دینا، فوراً سے بولنا، ہمارے لیے شجاعت اور بہادری یہ ہے، لیکن اصل معنی بتائیے، اور یہ حاصل کیسے کی جا سکتی ہے یہ بھی بتائیں، طریقہ. ہاں، یہ ایک دفعہ نا ایک فکرہ ہے ویسا صاحب کا کہ بحث ہار جاؤ دوست جیت جاؤ. ہم لوگ بحث جیتنا چاہتے ہیں، دوست ہارنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا ایک مقام ہوتا ہے کہ کہاں بات روکنی ہے اور کہاں پہ کرنی ضروری ہے. صحیح. صرف یہی نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دے کے آپ فتح حاصل کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ محمود غزنوی یا بادشاہوں کے نام پرانے لے لیں، کتنی فتوحات، سکندر اعظم نے آدھی دنیا سے زیادہ فتح کر لیا. صحیح. تو بزرگ کہتے تھے وہ بیچارہ اپنی موت ڈھونڈنے نکلا ہوا ہے کہ کس ملک میں جا کے میں نے فوت ہونا ہے. اور وہ لوگ جو مولائی لوگ ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے مولا علی کا رستہ اپنایا ہے، انہوں نے دلوں کو فتح کیا ہے. اصل فتح یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کا دل فتح کریں. صحیح. آپ کسی کے دل میں رہنے کی خواہش بڑی اچھی خواہش ہوتی ہے. اور یہ شجاعت جو ہے نا، یہ بڑی ریشنل ہوتی ہے، ایک کاز کے اوپر چلتی ہے. صحیح. کاز اگر جیسے اسی کا نا ایک اور تھا واقعے کا مولانا روم کا، کہ مولانا روم نے حضرت شاہ شمس تبریز سے پوچھا کہ یہ علم کیا ہے؟ تو حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا کہ اگر یہ علم دوسروں کے لیے ہے تو یہ نور ہے، اور اگر صرف اپنے لیے ہے تو یہ سانپ ہے. واہ واہ. تو یہ اگر اپنے ہی مصرف، اپنے ہی کام کے لیے، وہ دوسروں کے لیے زندہ رہنا، یہ شجاعت ہے. اپنا پیٹ کاٹ کے لوگوں کو کھلانا، یہ شجاعت ہے. جو شجاعت وہ تو حیدر کرار ہیں. ایک لفظ نہیں بتاتے کسی کو، اگر ہمیں پتہ ہے تو ہم کہتے ہیں شاید ہم سے وہ چھن جائے گا. یہ تو وہ پھر مولائی نہیں ہے نا. مولا علی تو کہتے ہیں پوچھو پوچھو اور پوچھو. آپ کو دیکھیں اچھے استاد جو ہوتے ہیں نا، کبھی ان سے بچے پوچھے نا کہ جناب یہ ہمیں سوال، تو وہ کہیں اگر ان کو نہیں آتا ہو نا، وہ کہیں گے we'll get back to you، ہم اس کو پتہ کر کے آپ کو ہم بتائیں گے. آپ کا کوشچن ہے، استاد کا کام ہے. یہ جو صرف اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے جینا، کوئی جینا ہے بھلا؟ یہ تو مولا علی نے ثابت کیا ہے کہ زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے زندگی صرف کی جائے. زندگی وہ ہے جو کسی مقصد کے لیے صرف کی جائے. ہم لوگوں نے زندگی میں آج تک مقصدیت کو ہی نہیں ڈیفائن کیا کہ زندگی کا مقصد ایسا ہونا چاہیے کہ اے مالک ہم بھی خوش رہیں اور تو بھی خوش رہے. صحیح. ہمیں یہاں پر تیری جو بھی عنایات ہیں اس کو ہم استعمال کریں اور تیری راہ میں اس کو استعمال کریں. ویسے آپ کہا کرتے تھے یا اللہ اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں، اور ہمیں اتنی توفیق دے تیرے رستے میں دینے کی کہ تو بھی خوش ہو جائے. تو شجاعت، برداشت، سب سے بڑی قوت برداشت ہوتی ہے. سب سے بڑی قوت. صرف اٹھا کے تلوار لڑائی کرنا یا کسی کو تھپڑ مار دینا یا گولی، یہ نہیں ہے. صرف اپنی ذات کے اوپر برداشت کرنا، اس سے بڑی طاقت دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اور یہ بھی جو آپ نے کہا، جب ذکر کیا اعجاز احمد خان صاحب نے بھی، کہ وہ تھوک دیا اور تلوار وہیں رک دی، کہ اب یہ میرے نفس کا معاملہ ہے، ذاتی معاملہ، یہ میرے اوپر اٹیک ہوئے، میں چھوڑ دوں گا اس کو، میں بھول جاؤں گا. اور جہاں پہ معاملہ ہے اسلام کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، اب وہاں پہ پھر مرحب بھی ہو تو خیبر بھی ہو تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. وہاں پہ پھر ساری شجاعت اور پوری طاقت اور سب کہ اتنی کہ مولا علی کو بلانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ علی کو بلاؤ، وہ میرا جھنڈا لے کے جائے گا. کون ہے جو اس بدذات کا منہ جا کے بند کرے گا؟ تو مولا علی نے وہاں پہ وہ تلوار بھی ہے، شجاعت بھی ہے. اور یہ ہمت کی بات نہیں ہے، یہ ہمت عطا ہوتی ہیں.
یہ کہیں سے اس کا نزول ہوتا ہے، اور یہ سچ اس کی سب سے کور جو ایسنس ہے نا شجاعت کا، وہ ہوتا ہے سچ. صحیح. جو زندگی میں سچ بولنا سیکھ گیا ہے، شجاعت اس سے دور نہیں رہ سکتی. واہ. یعنی کہ شجاعت کا کور کیا ہے؟ ٹروتھ، سچ. جو سچے کے ساتھ مل گیا بس وہ. اور سرکار ویسے صاحب کہا کرتے ہیں سچ وہ ہے جو سچے کی زبان سے نکلے. صحیح. ان کی ذات مبارکہ اتنی سچی ہے کہ جو ان کی مبارک زبان سے نکلا وہ ہمیشہ سچ ہوا ہے. بالکل. اعجاز احمد خان صاحب سے بھی میرا سر یہی سوال ہے کہ یہ بہادری کس طرح سے انسان میں آ سکتی ہے، اور انسان کے لیے بہادری ہے کیا؟ آپ کس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہیں گے سر اسے؟ میں نا آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب میں پاکستان کے بھی آتا ہوں تو وہاں پہ ایک گھر ہے، وہ نارملی بند رہتا ہے. صحیح. کیونکہ وہاں پہ میں رہتا ہوں تو بہت زیادہ پیشنٹ آتا ہے. اچھا، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ان میں ایول اینٹیٹی کے لوگ ہوتے ہیں، میں بلیک میجک اینٹیٹی کے بڑے کم ہوتے ہیں مگر ہوتے ہیں، اور پوزس انرجی کے بھی ہوتے ہیں. میں نے ایک تلوار بنوائی الذوالفقار کے ملی میٹر لے کے بھی، جو حضرت علی کی تلوار تھی، اور وہ میں نے اسپیشلی مجھے اس کی ملی میٹر، اس کی جو شیپ، مجھے اس میں کوئی 6 مہینے لگ گئے، اور میں نے وہ دروازے کے آگے لگا دی. آپ یقین کریں میرے پاس ایک انرجی میجر سٹک ہے جس سے انرجی آپ میجر کر سکتے ہیں ہیومن باڈی کی بھی یا کسی بھی ایکسپیکٹ کی بھی، کہ اس کی انرجی کتنی ہے. صرف اس شیپ کی وجہ سے جب میں وہ سٹک اس تلوار کے قریب لے کے جاتا ہوں تو آپ یقین کریں وہ پنکھے کی طرح گھومنا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو ایسے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے نا جی، اس طرح سے کوئی ہوتی ہیں وہ انرجی سٹکس ہے آپ کے پاس؟ یہ میرے پاس ہے جی، یہ اس طرح یہ پرمیشن دیتا ہے. تو آپ کی باڈی کی ایول اینٹیٹی، آپ کی باڈی کی ہیلتھ انرجی، آپ کے اورے کی ٹرانسپیرنسی، آپ کی میگنیٹک فیلڈ، آپ کے اوپر کتنے زیادہ آپ کی جو انرجی فلو کری، سب کچھ بتاتی ہے. تو وہ صرف تلوار کی وہ شیپ، اس کی ملی میٹر الذوالفقار کی، وہ میں نے وہاں پہ لگائی. تو آپ یقین کریں اس دروازے سے جب بھی کوئی آتا تو کہتے ہیں جی ہم، میرے اللہ تعالیٰ پہ بلیو کی بات ہے سارا، وہ کہتا ہے مجھ پہ جو گمان کرے گا. دیکھیں مناسبت سے لگائی ہے. آپ کی شجاعت جو ہے نا، آپ کی شجاعت آپ کی سچ سے شروع ہوتی ہے. جو بندہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اس سے بڑا بہادر بندہ کوئی نہیں. اور جھوٹ وہ بندہ بولے گا جو بزدل ہوگا، اس کو تعویلیں دے گا. سچے آدمی کو جھوٹ کیوں بولنا؟ وہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہے نا، درخت کی طرح تنا ہوا رنگا. وہ کیوں جھوٹ بولے گا؟ وہ بتوں کے ساتھ کیوں جھوٹ بولے گا؟ وہ خالق کے ساتھ سچا ہوگا. اس کو پتا میرے خالق کو تو پتا. تو جو سچ بولنا ہے وہ شجاعت کی سب سے بڑی کڑی ہے جی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں ذرا ان سے پہلے اگر سرکار ویسے صاحب کی کچھ کلام تحت اللفظ میں ذرا وہ اتنا سریلا نہیں ہوں. نہیں آپ ماشاءاللہ ابھی بہت ہی آف دی ریکارڈ پڑھ رہے تھے اور اچھے خاصے سریلے ہیں سر آپ. نہیں بسم اللہ. مولا علی کی شان میں اعجاز احمد خان صاحب سرکار باز صاحب کا ایک کلام ہے. نائب مصطفیٰ سرور اولیاء، میرے مولا علی تیری کیا بات ہے. واہ. مظہر کبریا تو ہے شیر خدا، میرے مولا علی تیری کیا بات ہے. شان من کن تو مولا تیری شان ہے، باب علم نبی تیری پہچان ہے. تیری الفت حقیقت میں ایمان ہے، میرے مولا علی تیری کیا بات ہے. کاشف راز حق محرم کن فکاں، تو محبت کی معراج کا ترجمہ. تو عیاں تو نہاں تو یہاں تو وہاں، میرے مولا علی تیری کیا بات ہے. سبحان اللہ. تیرے جلووں سے روشن ہے شمس و قمر، دست قدرت ہے تو مالک بحر و بر. تیرے احسان آقا ہے اسلام پر، میرے مولا علی تیری کیا بات ہے. سبحان اللہ. نام تیرا میرے رب کے ناموں میں ہے، نام تیرا میرے رب کے ناموں میں ہے. تو امام خدا سب اماموں میں ہے، داتا حجویر تیرے غلاموں میں ہے، میرے مولا علی تیری کیا بات ہے. تیری الفت میں واصف تیرا سر بکف، کم نہیں ہے مجھے منقبت کا شرف. سبحان اللہ. تیری الفت میں واصف تیرا سر بکف، کم نہیں ہے مجھے منقبت کا شرف. منسگے کوئے تو یا امیر نجف، میرے مولا علی تیری کیا بات ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ثقلین حیدر صاحب بسم اللہ کیجیے، آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، جب سے میری زبان پہ درود و سلام ہے، میں جانتا ہوں مجھ سے خدا ہم کلام ہے، میں جانتا ہوں مجھ سے خدا ہم کلام ہے، روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہے، روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہے، ایمان مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے، ایمان مصطفیٰ کی غلامی کا نام ہے، کیسے نہ ہم سلام کریں اس رسول کو، کیسے نہ ہم سلام کریں اس رسول کو، کہ وہ جس کی ساری نسل علیہ سلام ہے، کہ وہ جس کی ساری نسل علیہ سلام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے۔ سبحان اللہ کیا سبحان بات ہے، اللہ۔ سبحان اللہ، مزہ ہی آ گیا جی سن کے جی. اور حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. سبحان اللہ. تو یہ سب سے جو وزڈم والی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے رجوع جو ہیں وہ مولا علی کی طرف رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھیں. اور مولا علی تو وہ مولا ہیں کہ جن کی آنکھوں پہ لعاب دہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا. وہ کہتے ہیں بصارت تو تھی لیکن لعاب لگنے سے بصیرت بھی مولا علی کی جو ہے نا وہ وہاں سے آئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ہماری جو طاقت ہے، ہمارا جو مذہب کی طاقت ہے، وہ صرف یہ یورپ کے فارمولوں میں نہیں ہے. ان کی ترقیاں اپنی جگہ پر، لیکن جس طرح سے فیملی ڈسٹرکشنز، ایتھکس ڈسٹرکشنز، اور اب میں کیا کیا نام لوں کہ ان کے ریلیشنز کس حد تک پہنچ گئے ہوئے ہیں اور تباہی کے کس دہانے پر پہنچ گئے ہوئے ہیں، میں ان کے نام بھی نہیں لے سکتا. تو ہم نے تو صرف یہ نہیں دیکھنا کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے آخرت کیسے گزارنی ہے. اور یہ وہ مقدس نفوس اور یہ وہ مقدس نام ہیں جن کا ورد زباں
اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کی دنیا میں بھی جو ہے خیر ہے اور آخرت میں بھی آپ کی خیر ہے. جی بے شک بے شک بے شک، بہت ہی خوب. اعجاز احمد خان صاحب، میں چاہوں گی کہ آج کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ میسیج کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات تب تک نہیں پہنچتی آگے جب تک ہم اپنے اندر کے ریسیور کو آن نہ کر لیں. صحیح. ہمیں پتہ سب کچھ ہے، جب تک ہم چیزوں کو انفارمیشن میں ڈالیں گے وہ ایجوکیشن نہیں بنے گی، ہمارے پاس ڈاٹا چلتا رہے گا. ہم اس معاشرے میں اگر اس معاشرے کی خوشبو بنانا چاہتے ہیں تو وہ کم از کم اس معاشرے کو ایک فرد دے دیں اور وہ ہم خود ہو سکتے ہیں. ہم اپنا کام اپنے آپ پہ کریں گے سب سے پہلے تو یہ معاشرے کی خوشبو ہمیشہ بڑھتی جائے گی. اور یقین کریں، ہمارے پاس جیسے سر نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو یہ ویسٹ کیا پوری کائنات کی جو کریم ہے وہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ جو عذاب باقی امتوں پہ آتے تھے وہ اس امت پہ نہیں آئے سے زیادہ، کیونکہ اس کے بعد امت ہی کوئی نہیں. یہ لاسٹ ہے، کس کو دکھانا میرے اللہ نے، کس کو دکھانا؟ پہلے جو دکھایا گیا ہمارے لیے دکھائے گئے وہ تمام عذاب کی یاد باز آ جاؤ. تو میرا خیال ہے کہ ہم آج سے اگر ایک وعدہ کر لیں کہ یا اللہ میں تجھے ایک ایسا بندہ دینے لگا ہوں جیسے تو چاہتا ہے، میں کوشش کروں گا، تو یقین کرے پورا معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا. بے شک بے شک بے شک. سرکار ویسے صاحب کہتے تھے کہ تم اگر صبح یہ تحیہ کر لو کہ آج سے تم اللہ کے سولجر ہو، کچھ عرصے بعد تم سولجر اناؤنس ہو جاؤ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ملتا جلتا میسیج دونوں کی سائڈ سے کہ آپ نے، وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انفرادی چینج آتا ہے تو کلیکٹیو چینج ہمیشہ آ جاتا ہے. ہم نے خود کو بدلنا ہے، ہم نے کسی اور کو نہیں بدلنا. بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کے لیے. اعجاز احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. سر ہم اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی دوبارہ سے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.